تو پیارے بھائیوں، ہم رشتہ داری کو بہت زیادہ نبھانے والے بنے، رشتہ داری کا خیال رکھے، رشتوں کو جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے۔ یہ ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں، اور اس کا فائدہ ہم دنیا ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو کریں گے نا بھائی؟ جتنے بیٹھے سب ارادہ کر لو کہ ہم رشتہ داری کو نبھائیں گے۔ دیکھیے، یہ آپس میں رشتہ داری میں نہ بولنا چھوڑ دینا، یہ تو بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایمان والا کسی ایمان والے کو چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دے تو یہ تو حلال نہیں، جائز نہیں۔ پھر بھائی سے بات کرنا چھوڑ دے، بہن سے بات کرنا چھوڑ دے، باپ بیٹے سے بات کرنا چھوڑ دے، چچا بھتیجے سے بات کرنا چھوڑ دے، یہ تو کتنا سخت سنگین جرم ہوگا۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داری کے نبھانے میں ہمارا ایک جوڑ اور محبت ہم مضبوط رہیں گے۔ حضرت لقمان حکیم کو آپ نے سنا ہے نام؟ لقمان حکیم نبی تھے یا نہیں تھے یہ مسئلہ ہے، لیکن 1000 نبیوں کے پاس رہنے کا ان کو چانس ملا ہے۔ تو 1000 نبیوں کے پاس رہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور ان کو حکیم بنایا تھا۔ وہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے سمجھانے کے لیے کہ رشتہ داری، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، یہ اس کا فائدہ کیا، تو یہ سمجھانے کے لیے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے سب بیٹوں سے کہا کہ ایک رسی بہت بڑی مضبوط، جو بڑا رسہ ہوتا تو وہ رسہ ان کو دیا اور سب بیٹوں کو کہا کہ اس کو توڑ دو۔ تو توڑنے کا کہا تو سب نے زور لگایا، توڑنے کی کوشش کی تو توڑ نہیں سکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رسے کو کھول دیا، ایک الگ رسی، اب یہ چھوٹی چھوٹی سب اس میں سے نکال دی، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب اس کو توڑو، تو ایک چھوٹے بچے نے بھی اس کو زور لگایا، توڑ دیا۔ اور جب سب ملی ہوئی تھی اور مل کر کے ایک مضبوط رسہ بنا ہوا تھا
تو سارے بیٹے مل کر بھی اس کو توڑ نہیں سکے۔ لقمان حکیم نے یہ دکھا کر کے بتایا اپنے بیٹوں کو کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، اگر تم ایسے آپس میں جڑے ہوئے رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں ہلا نہیں سکتا، کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر بکھر جاؤ گے تو یہ جیسے ایک الگ رسی، اس کو ایک آدمی نے آسانی کے ساتھ توڑ دیا، تمہارا بھی کوئی شکار کر لے گا، اس لیے آپس میں جڑے ہوئے رہو۔ دیکھیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، رشتہ داری سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ واقعہ سنیے۔ ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے ہیں مولانا اسماعیل صاحب، یہ بھروچ کے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا اچھا عبرت والا واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں میں پانی کا مسئلہ تھا، پانی کی بڑی تکلیف تھی اور سب جگہ پر پانی نہیں۔ گاؤں کے بیچ میں ایک کنواں تھا تو وہ کنویں میں پورے گاؤں اور محلے کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہو گیا کہ جو عورت پانی بھرنے کے لیے ڈول اندر ڈالے تو وہ ڈول جیسے نیچے پہنچے تو وہ ڈول کی رسی کھل جائے، اب یہ رسی خالی آ جائے، ڈول اندر رہ جائے۔ دوسری عورت بھی رسی ڈالے، وہ ڈول رسی باندھ کر کے تو ڈول اندر پہنچے اور رسی کھل جائے اور ڈول اندر رہ جائے۔ تو دوسری مرتبہ تیسری عورت کے ساتھ، چوتھی عورت کے ساتھ، تو پھر شور ہو گیا کہ اندر کچھ نہ معلوم بھوت ہے، پریت ہے، کوئی جنات ہے، کوئی کیا ہے کہ ہم اندر ڈول ڈالتے تو وہ رسی کھول دیتا۔ تو اب یہ لوگ آئے، پورا گاؤں جمع ہو گیا اور جمع ہو کر کے کہ کیا ہے دیکھے، کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک آدمی نے، لوگوں نے جمع ہو کر کے دیکھنے کے لیے ڈول ڈالی رسی باندھ کر، تو واقعے میں رسی کھل گئی، ڈول اندر رہ گئی۔ تب سب پریشان، کیا کرے؟ تو پھر کہا کہ اندر جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن جائے کون؟ شیر کے منہ میں ہاتھ رکھے کون؟ یہ مستقل مسئلہ۔ اب یہ سب کو ڈر تو تھا کہ اندر نہ معلوم چین ہے کہ بت پریت ہے، کون یہ اس کو کھول دیتا؟ تو ہمیں اندر جانا چاہیے، جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ اب یہ چرچے ہونے لگے تو کون جائے؟ مستقل مسئلہ تھا، لیکن ایک ہمت والا نوجوان تھا، وہ نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اندر اترتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں۔ لیکن اس نے شرط لگائی، سب لوگوں نے کہا کہ شاباش، جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اس نے شرط لگائی۔ اب یہ بات سمجھو بیس نگر کے اچھے لوگوں، عبرت والی بات اب آ گئی۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ جب میں اندر اتروں گا تو آپ لوگ رسے سے مجھے اندر اتاریں گے، تو رسہ جو پکڑنے والے ہیں وہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی ہونا چاہیے، میرا بھائی۔ دوسرے لوگ تو ہوں گے لیکن وہ رسہ پکڑنے والا میرا بھائی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بس میرے بھائی کو بلاؤ۔ اور مسئلہ ایسا تھا کہ وہ جو بھائی تھا جس کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ دو بھائی میں کئی سالوں سے دشمنیاں تھی اور دونوں بولتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ جب میں اندر اتروں، رسہ پکڑ کر کے میں اندر جاؤں تو یہ رسی پکڑنے والوں میں میرا ایک بھائی ہونا چاہیے۔ تو اس کو بلایا اور وہ بھائی اور دوسرے لوگوں نے رسی پکڑی، وہ آہستہ رسہ پکڑ کر اندر آہستہ نیچے اترا اور جا کر کے وہ بالکل آخری بارڈر پر ایک چھوٹا سا پتھر تھا، تو وہ پتھر پر وہ آیا، پھر پانی تھا اور اس میں عورتیں ڈول ڈالتی تھی۔ اب وہ آدمی جب وہ وہاں پر اترا پتھر پر، تو ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ وہ کسی وجہ سے گر گیا تھا اندر، تو وہ کنویں میں اندھیرے میں تو نظر نہ آئے، وہ پتھر کے آڑ میں بیٹھا رہتا
اب جو عورت رسی کو ڈول ڈالتی تو وہ بندر کا بچہ وہ رسی کو کھول دیتا تھا، وہ اپنے نکلنے کے لیے کہ کچھ کرے تاکہ لوگ مجھے نکالے۔ اب جیسے وہ آدمی اندر پہنچا تو وہ بچہ ایک دم چھلانگ لگا کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا، تو وہ تو سمجھ گیا کہ اصل وجہ کیا تھی، یہ کون رسی کھولتا تھا۔ اب اس کے لیے تو ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب پھر اس نے آواز لگائی کہ بھائی رسی کو کھینچو، مجھے اوپر نکالو۔ اب جب وہ رسی کھینچنے لگے اور پھر وہ جیسے اوپر کنویں میں اندر میں اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، گہرا کنواں ہو، اور جب اوپر آئے تو نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اب یہ کندھے پر بندر بیٹھا ہوا اور پھر وہ رسہ کھینچنا شروع کیا، سب زور لگا رہے تھے، بھائی کھینچو، ہائی شو زور لگا رہے تھے، اور وہ باہر آ رہا تھا۔ جیسے وہ اوپر آیا اور لوگوں کو نظر آنے لگا کہ اس کے کندھے پر تو ایک بندر کا بچہ بیٹھا ہے، تو سارے لوگ رسہ چھوڑ کر کے بولو بھاگ گئے۔ لیکن اس کا بھائی کہ جو کئی سالوں سے اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ اکیلا رسہ پکڑ کر کے کھڑا رہا، اکیلا، میں چلا جاؤں گا لیکن میرے بھائی کو اندر جانے نہیں دوں گا، جبکہ وہ اپنے بھائی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس سے بوڑھے کہتے ہیں کہ بھائی مارے لیکن بولو مارنے نہ دے، بھائی مارے لیکن مارنے نہ دے۔ دو بھائی ہو، کوئی آدمی آ کر کے اگر اس کو تماچا تو وہ بھائی کا خون گرم ہو جائے گا، تو میرے بھائی کو کیوں مارتا، اور وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ وہ اگر قصوروار ہوگا تو بھائی اس کو ضرور مارے گا، تربیت کرے گا، اصلاح کرے گا، لیکن کوئی مارے گا تو وہ بھائی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں رشتہ داری، بھائی کے رشتے کو نبھانا، بہن کے رشتے کو نبھانا۔ اس لیے رشتہ داری بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں جعلہ نسبا وسحرا، اللہ پاک نے اس رشتہ داری کو بہت بڑے انعام کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے بیان کیا ہم نے تمہیں ایک نسب اور رشتے والا بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں سسرال والا بھی بنایا، تو یہ تمہاری طاقت اور بازو کو ہم نے اور بڑھا دیا۔ اگر صرف آدمی رشتہ داری والا ہو تو ابھی بہت سارا اس کے ساتھ میں جھنڈ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، چچا کے لڑکے، یہ سارے اس کے ساتھ، اب کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اکیلا آدمی ہو کوئی بھی ڈرا لے گا، لیکن اس کے 2 3 4 بھائی ہو، اور پھر ہر بھائی کے 2 4 لڑکے ہو، اور وہ لڑکوں کے بھی لڑکے ہو، بہت بڑا خاندان، تو کوئی نام لیتے ہوئے ذرا ڈرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن نے احسان بتایا، جعلہ نسبا، اور پھر جب اس کا نکاح ہو جائے، تو جب نکاح ہو جائے گا تو اپنی بیوی کے 5 بھائی، یہ جو سالے، یہ اس کے بھائی بن جائیں گے۔ اب اپنے بہنوئی کو کوئی چھیڑے گا تو جیسے اس کے بھائی کھڑے ہو جائیں گے تو بیوی کے بھائی بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہوگا نا۔ اب اس کو کوئی بولے گا تو جیسے اس کے باپ کو غصہ آئے گا تو اس کے سسر کو بھی غصہ آئے گا۔ اب یہ اس کی طاقت اور بڑھ گئی، اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو ایک خالی رشتے کا معاملہ تھا، لیکن جب سسرال اس کو مل گیا تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ پاک نے یہ دونوں رشتوں کو، کہ یہ نسب، یہ رشتہ داری اور سسرالی رشتہ، ان دونوں کو اللہ پاک نے بڑے انعام اور احسان کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، رشتہ داری کو نبھاؤ۔ اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا فائدہ، کوئی ہمیں ستا نہیں سکتا۔ ایک رہیں گے، مضبوط رہیں گے، متحد رہیں گے، بکھریں گے نہیں، تو پھر کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔
حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث میں کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ میں رہو، اکٹھے رہو، اس لیے کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی تو وہ الگ ہو جانے والی شازیاں، الگ بکری ریوڑ سے چلی جانے والی بھیڑیا اسی بکری کو اپنا شکار بناتا ہے جو الگ ہو جائے۔ اور جو بکریوں کے جھنڈ میں بکری رہے گی تو بھیڑیا بھلے بکریوں کا شکار کرنے کا ماہر، لیکن یہ سب بکریاں ساتھ میں ہوگی تو پھر وہ بھیڑیے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ ایک بکری کو پکڑنے آئے گا تو پھر دوسری بکریاں اپنے اعتبار سے اس کا مقابلہ کرے گی، لیکن ایک بکری الگ ہو گئی تو الگ ہو جانے والی اس کا شکار یہ بھیڑیا کر لیتا۔ آپ خاندان سے الگ ہو جائیں گے، رشتہ داروں سے الگ ہو جائیں گے، بھائی سے آپ بات نہیں کرتے، کوئی بھی آپ کا شکار کر لے گا، کوئی بھی آپ پر حملہ کر لے گا۔ اس لیے جڑے ہوئے رہو، ہاں جڑے ہوئے، بھائیوں میں محبت ہو، چچا بھتیجے میں محبت ہو، ماموں بھانجے میں محبت ہو، باپ بیٹے میں محبت ہو، ماں بیٹیوں میں محبت ہو، آپس میں جڑے ہوئے محبت کے ساتھ رہو۔ اور اس میں ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے سنائی، اللہ پاک رشتے کے نبھانے کی وجہ سے ہماری روزیوں میں برکت بھی دیتا ہے۔ تو ایک تو دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں عزت والے کہے جائیں گے، عزت والے، اور ساتھ میں اللہ پاک ہماری روزی میں برکت بھی دے گا، اور رشتہ نبھانے کے نتیجے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جوڑ دے گا۔ اس لیے رشتہ داری کے نبھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کریں گے نا؟ لِوَجْهِ اللَّهِ صلہ رحمی کرنا، یہ رشتہ داری کے نبھانے کے آداب یہ کتاب میں بیان کیے۔ ان میں پہلا ادب یہ بیان کیا کہ ہم اپنی خالہ سے پیار کریں، محبت کریں، چچا سے پیار محبت کریں۔ کیوں؟ اس میں کوئی غرض نہیں، اللہ واسطے، لِوَجْهِ اللَّهِ یعنی اللہ واسطے، بس میرے اللہ نے یہ رشتے کے نبھانے کا حکم دیا، میری اس میں کوئی غرض نہیں۔ چچا کے پاس جاتا ہوں، برابر بات بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جب بھی جائے چچا خیریت میں، وہ برابر چل جا، پھر بھی برابر محبت سے بولنا۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک نے مجھے یہ رشتہ نبھانے کا حکم دیا، تو اللہ کی رضا کے لیے رشتے کو نبھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، یعنی یہ رشتہ نبھانے میں میرا اللہ اس پر مجھے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ کیا ثواب دے گا؟ ایک حدیث سامنے آ گئی کہ اللہ پاک کل رشتہ جوڑنے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے گا۔ اس امید کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا، اپنے رسب اور رشتہ داروں کو پہچاننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے ہماری والدہ تو مرحومہ ہو گئی، 5 سال ہو گئے، لیکن کبھی کبھار میں اپنی ماں سے پوچھا کرتا تھا، واقعی میں سچی بات ہے، روزے کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے۔ میں اپنی ماں سے کبھی کہتا تھا کہ اماں آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار ہمیں فہرست بتاؤ، ہمیں بتاؤ فلانے گاؤں میں اپنا یہ ماموں کے لڑکے کا لڑکا ہوتا، یا فلانے گاؤں میں یہ خالہ کے لڑکے کی لڑکی ہوتی، ہمیں تو پتہ نہیں۔ اب وہ کبھی مہمان بن کر کے آتے، موت میت میں آتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہے، ہمیں پتہ نہیں، تو آپ ہمیں لکھوا دو کہ یہ گاؤں میں ہمارے یہ رشتہ دار ہے، یہ گاؤں میں ہمارے یہ رشتہ دار ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا، اور میرے والدہ کے حقیقی ماموں، یہ ہمارے گاؤں سے قریب ایک گاؤں ہے دہلی واڑہ، تو وہاں پر تھے حقیقی ماموں۔ 2-4 سال ہو گئے، 4-5 سال ان کا انتقال ہوا، بالکل حقیقی ماموں، اور ہم کو پتہ نہیں تھا۔
اس لیے کہ وہ گاؤں الگ ہو گیا، آنا جانا کم، بیچارے بوڑھے ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ تو والدہ چلی جاتی۔ یہ ادب بیان کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا یہ بھی ایک ادب ہے۔ جب رشتہ داروں کو پہچانیں گے، جانیں گے تو رشتہ داری کو نبھائیں گے۔ تو ہمارا یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ ماموں کا لڑکا، یہ خالہ کے لڑکیاں، یہ ہمارے چچا کے لڑکے، تو یہ پہلے رشتہ داری کو پہچاننا، رشتہ داری کو سمجھنا، صلہ رحمی میں قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھنا، یعنی رشتے کو نبھانے میں ایک طریقہ ہے کہ جو ہمارے قریب کے رشتہ دار، قریب کا رشتہ دار، سب سے قریبی رشتہ دار کون؟ اپنی ماں ہے، اپنا باپ ہے، اور اپنے سے پیدا ہونے والا اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی، سب سے زیادہ قریب رشتہ ان سے ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں سے اور اپنے بہنوں سے، اس لیے کہ ایک ہی رحم میں میں بھی پلا ہوں، میرا بھائی بھی پلا ہے، ایک ہی رحم میں، ایک ہی پیٹ میں میں بھی پلا ہوں، میری بہن بھی، تو یہ دونوں میں قریبی رشتہ ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہو کہ ہماری حقیقی بہن بہت دکھی ہے، پریشان ہے، اور اس کو بہت محتاج، گھر میں کوئی ضرورت، ایسی بیماری، علاج وغیرہ کا مسئلہ، اور دوسری طرف ہمارے خالہ کی لڑکی کو بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس پوزیشن اتنی ہے کہ دونوں میں سے ایک کی مدد کر سکتے، یا تو اپنی بہن کی یا خالہ کی لڑکی کی، تو ادب بتایا کہ جو سب سے زیادہ نزدیک ہو اس کو مقدم رکھیں گے۔ باپ تو بھوکا مرتا ہے، اور محلے میں یہ حاجی صاحب بڑے سخی شمار کیے جاتے، ماں کو دوا کا پیسہ نہیں دیتا، اور وہ گاؤں میں اس کے نام کی گاڑیاں گھومتی ہے غریبوں میں کیٹے بانٹنے کے لیے، کچھ کام نہیں آئے گی یہ کیٹے بانٹنا، یہ ماں کو ایک 10 روپے کی گولی کا پتا لا کر دے، یہ 10 لاکھ کی کیٹوں سے افضل ہے۔ یہ کہا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار، ان کو مقدم اور پہلے رکھو۔ تو ماں کے پاس بیچاری کو 10 دنوں سے کہتی ہے بیٹا ایک سردی کی گولی کا پتا لا کر، لیکن وقت نہیں، اور یہ سیٹھ صاحب کی گاڑیاں محلے اور گلی گلی میں فقیروں کو اور غریبوں میں کیٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے گھومتی، اور ماں کے لیے 10 روپے کا گولی کا پتا یہ دینے کا ٹائم نہیں، اور یہ نہ فرصت دے، نہ دینا چاہتا، باپ بیچارہ دکھی، اور لوگوں میں وہ صدقہ خیرات کرتا پھرتا، یہ ساری کیٹیں کچھ کام نہیں آئے گی، یہ پہلے ماں کی خدمت کرو، باپ کو مقدم رکھو، اپنی بہنوں کو مقدم رکھو، اپنے بھائیوں کو مقدم رکھو۔ بھائی دکھی ہے اور ادھر ادھر ہم صدقہ خیرات دوسری جگہ پر ہم مال کی تقسیم کرتے، یہ کہا گیا رشتہ داروں میں جو سب سے نزدیک ہو ان کو سب سے پہلے مقدم رکھو، رشتہ دار محتاج ہو تو پہلے ان کو صدقہ دینا، یہ مسئلہ آ گیا۔ لیکن ایک مسئلہ کا نہیں یاد رکھو، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ، زکوٰۃ یہ تو ہم جانتے ہیں، زکوٰۃ جو مال سال پر، صدقہ واجبہ، واجب صدقہ ایک تو ہے جو ہم نکالیں گے ابھی عید کے وقت میں، تو یہ واجب صدقہ ہے۔ یہ واجب صدقہ ایسے آدمی کو ہم دیں کہ جو آدمی غریب مستحق ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اگر وہ جس کو دے رہے اس کے پاس 44,000 کا ضرورت سے زائد سامان ہے، 44,000 کا مسئلہ سمجھنا، 44,000، 40 اور 4، اس کے پاس اگر اتنی کیش رقم ہے، کیش رقم نہیں تو وہ اگر آنے والی عورت ہے تو اس کے پاس 44,000 کا داگینہ ہے، یا اگر داگینہ بھی نہیں کیش بھی نہیں تو
تو اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان 44,000 کا ہے، تو اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگر صدقہ واجبہ دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ یہ صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ یہ ایسے آدمی کو دیا جائے جو مستحق ہو، جس کے پاس یہ 44,000 کے برابر بھی کیش رقم نہ ہو، یا کہ 44,000 اس کے برابر ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، تو اس کو کوئی بھی آ جائے لینے کے لیے، اپنی ضرورتیں سامنے رکھے، تو اس کو دینے سے زکوٰۃ اور صدقہ ادا نہیں ہوتا۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، جو حقیقی مستحق ہوتا کبھی مانگتا نہیں ہے، جو حقیقی مستحق ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا، وہ کبھی کسی سے مانگتا نہیں، اور جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ مستحق نہیں ہوتا، اس کی عادت بنی ہوئی ہے مانگنا، تو جو مانگنے والا ہوتا وہ مستحق نہیں ہوتا، اور جو مستحق ہوتا ہے وہ کبھی مانگتا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا، وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تم کو اللہ نے مال دیا ہو تو وہ مال میں دو لوگوں کے حق ہیں۔ ایک تو ایسا آدمی کا حق ہے جو بیچارہ اپنی ضرورتیں تمہارے سامنے آ کر کے نہیں رکھتا ہے اور وہ شرماتا ہے کہ میں کیسے جا کر کے کہوں، کسی کے سامنے اپنے مسئلے رکھتے ہوئے شرماتا۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، جو مانگتے ہوئے شرماتے تو ان کو تلاش کر کر کے ان تک اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ یہ دو۔ اور بعض ایسے ہوتے بیچاروں سے کوئی مسئلہ بن نہیں پڑتا، تو دل اگر چاہے تو چپکے سے کسی کو آ کر کہتے بھائی یار میں مجبور لاچار ہوں، عام لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں، چپکے سے کسی کو آ کر کہتے ہیں کہ میں یار پریشان لاچار، اب اگر کھڑے کر وہ مجبور اور لاچار ہے تو تمہارے مال میں سے اس کو دے دو۔ اگر اس نے سوال کر لیا اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے دو، لیکن جو مانگنے کے عادی بن جائے تو میری بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات، اللہ ان کی ضرورتوں کو موت تک کبھی پوری نہیں کرتا، اور اللہ ان کو محتاج کا محتاج رکھتا، اور ان کی ضرورتیں اللہ پاک پیدا کرتا ہی رہتا ہے۔ جن کی عادت بن جائے لوگوں سے مانگنے کی تو پھر اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو بڑھاتا رہتا، مسئلے ان کے پیش آتے رہتے اور ان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ تو میں تو اصل یہ مسئلہ بتا رہا تھا، یہ ادب آ گیا کہ رشتہ دار جو محتاج ہو ان کو کیا دو؟ صدقہ۔ جو محتاج ہو پہلے رشتہ داروں کو، ان کا حق ہے۔ حدیث میں ہے اگر ہم کو صدقہ واجبہ، یعنی جو عید کے وقت نکالیں گے صدقہ واجبہ ہے، ہم نے منت مانی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ اللہ کے نام پر دوں گا، تو یہ صدقہ منت، یہ صدقہ واجبہ ہے۔ تو صدقہ واجبہ یہ ایسے آدمی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کھا سکتا ہو، اگر زکوٰۃ نہیں کھا سکتا اور اس کو دیا تو وہ صدقہ ادا نہیں ہوگا، اور صدقہ ادا نہیں ہونے کے نتیجے میں پھر بلائیں اور مصیبتیں اپنے گھر سے ٹلے گی نہیں۔ تم پر صدقہ اللہ نے واجب کیا، دیا نہیں، تو صدقہ تو تدفع البلا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ نکالو۔ اب یہ صدقہ ادا نہیں ہوا تو بلا کیسے ٹلے گی، گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ 1 روپیہ صدقہ کرو گے اللہ کم سے کم 10 روپیے دے گا۔ یہ فائنل میچ ہے، فائنل بات ہے۔ آپ 10 روپیے دو گے اللہ کے نام پر تو اللہ کتنے دے گا؟ 100 روپیے دے گا۔ یہ فائنل بات ہے، 100 روپیے اللہ پاک دے گا۔
اس پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، سنیے، آپ نے سنی ہوگی، رابعہ بصریہ نام سنا ہے نا؟ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی رابعہ بصریہ، بہت بڑا ان کا مقام تھا، کالی کلوٹی تھی رابعہ بصریہ، خوبصورت نہیں تھی، کالی کلوٹی، لیکن اللہ کے یہاں پر ان کا اتنا مقام، اتنا بڑا مرتبہ تھا رابعہ بصریہ کا کہ ان کے مرتبے کا انداز اس سے لگاؤ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب ان کو قبر میں اتارا گیا، قبر میں جب اتارا تو اس کے پاس پھر کون آتا ہے بھائی؟ فرشتے آتے ہیں نا، سنا ہے نا؟ تو فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر کے رابعہ کو بٹھایا اور پھر رابعہ سے سوال کرنا شروع کیا، من ربکی، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال کا جواب دو۔ تو رابعہ نے ان دونوں آنے والوں سے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تم ہو کون، مجھے یہ بتاؤ کون ہو تم، میرے پاس آ گئے۔ تو کہا فرشتے، تو کہا فرشتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آسمان سے آئے۔ اچھا، آسمان سے آئے ہو تم؟ تو اب ایک جواب دو کہ آسمان اور زمین اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو کہا 500 سال کا فاصلہ، تیز رفتار گھوڑا اگر چلے تو آسمان سے زمین پر آتے ہوئے 500 سال لگے۔ تو اچھا تم 500 سال نیچے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہاں۔ تو پھر رابعہ ان پر چڑھ بیٹھی اور رابعہ نے کہا کہ اب میں تم سے سوال کرتی ہوں، من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ مجھے جواب دو۔ یہ فرشتوں سے سوال کرنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی کیسی بات کرتی ہے، تو ہم سے پوچھتی ہے کہ ہمارا رب کون، کیا ہم ہمارے رب کو بھول جائیں گے؟ تو رابعہ نے کہا تم 500 سال نیچے آئے تو کیا اپنے رب کو نہیں بھولے؟ تو کہا 500 سال کیا، 500 کروڑ سال بھی ہم نیچے جائیں لیکن تب بھی ہم ہمارے رب کو کیسے بھول سکتے؟ تو پھر یہ رابعہ اللہ کی بندی بولی کہ تم اس اللہ کی بندی کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تم 500 سال نیچے آئے اور رب کو نہیں بھولے، میں زمین پر رہ کر کبھی زندگی میں 1 سیکنڈ بھی میں نے غفلت میں نہیں گزارا ہے، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا، اور میں تو زمین کے اوپر سے خالی 5 فٹ نیچے آئی ہوں۔ تم کتنے نیچے آئے؟ 500 سال، اور تم اللہ کو بھولے نہیں، اور میں زندگی پر اللہ کو یاد کرتے کرتے مری ہوں اور میں تو خالی 5 فٹ نیچے آئی ہوں، تو کیا میں اللہ کو بھول گئی ہوگی؟ تو روایت میں ایسا ہے کہ جب فرشتوں سے یہ سوال کیا تو فرشتے سوال کیے بغیر بھاگ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ تمہاری بندی یہ تو ہم پر چڑھ بیٹھی، ہم سے ایسا سوال کرنے لگی۔ پھر وہ آگے والی بات ہے، اللہ نے اپنی سنت پوری کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ میری بندی سے سوال کرو۔ یہ مقام تھا رابعہ بصریہ کا، یہ اللہ نے ان کو درجہ، کالی کلوٹی تھی۔ اللہ پاک تو شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا، کون باڈی بلڈر ہے اللہ نہیں دیکھتا اس کو، کون خوبصورت ہے گورا چکتا ہے میرا اللہ اس کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو دل کو دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دل میں کیا ہے، اللہ کو کتنا تم یاد رکھتے، اللہ کو کتنا دل میں بسائے ہوئے ہو، اللہ کے احکامات کا کتنا احترام ہے، نبی کے طریقے سے کتنا پیار ہے، اللہ تو اس کو دیکھتا ہے، وہ دل تمہارا کیسا بنا۔ تو وہ رابعہ کیسی تھی؟ دل والی تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن مقام ان کا ایسا کہ فرشتے بھی ان سے سوال کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ یہ مقام وہ رابعہ بصریہ روزے سے تھی۔ بس اتنا واقعہ سن لو،
روزے سے تھی، اور عصر کا وقت آیا، گھر میں 2 روٹیاں تھیں، ہماری طرح اتنا، یہ مرغی کا بنا ہوا، یہ بکرے کی سلین، یہ فلانا۔ ہمارے بڑے بہت سادگی کے ساتھ میں وہ کھانا پینا ان کا رہا کرتا تھا، بہت سادگی کے ساتھ میں۔ دسترخوان پر اگر 2 سے 3 آئٹمیں آ جاتی تو ایسے بھی ہمارے اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے، اور اللہ کے ان بندوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج میرے بھائی ایسے 1-2 نہیں، لاکھوں کا مجمع بھی دنیا میں ہے جو سوکھی روٹی کھا کر کے سحری کرتا ہے، سوکھی روٹی کھا کر کے افطاری، بلکہ سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، سوکھی روٹی کھا کر کے سحری، سوکھی روٹی کھا کر افطاری۔ اچھا کھاتے پیتے ان اللہ کے بندوں کو یاد کرنا، یہی تو روزہ کا مقصد ہے۔ اللہ بھوکا رکھتا ہے ہمیں، تو بھوکا رکھنے کی وجہ سے ابھی آپ کی کیا حالت ہے، ہم سب کی۔ ابھی اگر اللہ اجازت دے دے کہ میرے بندوں کھاؤ، اور اچھا کھانا بھی کوئی لا کر کے رکھے، تو وہ ڈیگ کی خبر پڑ جائے کہ کیسے ڈیگ میں کھانا رہتا ہے، ہوگا نا بھوک لگی ایسا۔ یہ بھوک کا ایک احساس یہ اللہ دلا کر ہمیں یہ سمجھاتا، میرے بندوں میں ایسے لاکھوں کروڑوں ہوں گے جن کو کھانا نہیں ملتا ہے۔ کبھی صبح میں کھایا تو دوپہر کا نہیں، دوپہر کا کھایا تو شام کا نہیں، تم پیٹ بھر کر کے ڈکار کھا کر کے سو جاؤ، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کی نظر تو وسیع ہوتی ہے، تم کو کیسی بھوک لگی ہے، تم کو کیسے کھانے کا جی چاہتا ہے، اور میرے ان بندوں کو بیچاروں کو مہینے ہو گئے کھائے ہوئے، 2 مہینے ہو گئے کھائے ہوئے، تو یہ کھائے پیے 3 مہینے ہو گئے، تم اللہ نے کچھ دیا ہے تو میرے ان غریب اور ان فقیر، یہ مسکین جن کے پاس کچھ نہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے گھروں پر جاؤ، جا کر کے راشن پانی پہنچاؤ، بہت بڑی نیکی ہے۔ خالی مسجد میں آ کر کے نماز اور قرآن پڑھ لینا اسی کا نام دین نہیں ہے میرے بھائیوں، دین بہت وسیع ہے۔ نماز خالی پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے، اور ہمارے پڑوس میں ایسا بھوکا آدمی کہ جو ہمارے کھانے کی خوشبو کو مہک کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، وہ کھانا پیٹ میں ڈالنا انگارے ڈالنے کے برابر ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرے پڑوسی میرے کھانے کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کو نصیب مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں کیسی حالت میں میرا پڑوسی رہتا، میرے محلے میں محلے والے کیسی حالت میں رہتے، مجھے پتا بھی نہیں۔ ایسے اچھے کھانے پر تو تف ہو، ایسا کھانا اللہ نہ کھلائے کہ ہم کھائے اور ہمارے کھانے کی وجہ سے کوئی بھوکا اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، ہمارے کھانے کی وجہ سے، ہمارے تھیلیاں گھر پر لے جانے کی وجہ سے کوئی یتیم اور کوئی بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ایسی تھیلیاں آپ گھر لے جائے اور کوئی بیوہ روتی ہو، کوئی یتیم بچے روتے ہو، تو ایسی تھیلیاں گھر پر لے جانے پر تف ہو۔ دسترخوان پر طرح کی چیزیں اگر ہے، ان غریبوں کو یاد رکھو، یہ مطلب نہیں ہے مت کھاؤ، لیکن غریبوں کو یاد رکھو۔ روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کی حکمت اور روزے کا فلسفہ یہ ہے۔ تو رابعہ کے پاس 2 روٹیاں تھی، یہی ایک واقعہ سنانا ہے مجھے۔ 2 روٹیاں تھی، رابعہ تھی اور رابعہ کی ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی، اور دونوں روزے کی حالت میں تھی۔ دونوں روزے کی حالت میں عصر کا وقت آ گیا اور پھر روزہ کھولنا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور ایک سائل آ گیا، اور سائل نے آ کر کے رابعہ کے گھر پر آ کر کے آواز لگائی، دے دو اللہ کے نام پر، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے
اس کا بھی بھلا. بعد بیچارے اچھی دعائیں دیتے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، دے دو اللہ کے نام پر. تو رابعہ نے جو 2 روٹیاں تھیں تو وہ خادمہ سے کہا یہ دے دو دونوں کو. تو خادمہ کو اچھا نہیں لگا، نوکرانی کو، کہ ہم دونوں روزے سے ہیں اور روزہ کھولنے میں ابھی 15-20 منٹ باقی ہے اور 2 روٹیاں ہیں، 2 روٹیاں دینے کا، ابھی روزہ کھولنے کا وقت آئے گا تو ہمارے لیے کیا ہوگا. لیکن رابعہ کا حکم تھا، کچھ بولی نہیں، 2 روٹیاں سائل کو دے دی، مانگنے والے کو دے دی. پھر وقت گزرتا گیا، روزہ کھولنے کا وقت آیا تو اب چانس ملا نوکرانی کو بولنے کا. تو وہ بولی کہ رابعہ دیکھو اب یہ افطاری کا وقت آ گیا، 2 روٹیاں تھی، مانگنے والا آیا تو اس کو بھی ضرورت تھی، ہم کو بھی ضرورت تھی. اگر 1 روٹی تو دے دیتی تو 1 روٹی بچ جاتی تو ہم دونوں افطار کر لیتے اس سے. تو تم نے 2 دے دی، 1 رکھتی تو ہم دونوں کا ہمارے لیے تھوڑا تھوڑا آدھی روٹی افطار ہو جاتی اور 1 اس کا بھی کام. رابعہ کچھ بولی نہیں. نماز کا وقت ہوا، افطار کیا، نماز پڑھنے لگی. اور پھر تھوڑی دیر میں کسی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹک ٹک ٹک. ہاں تو رابعہ نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے. تو وہ نوکرانی گئی اور پھر جواب لے کر آئی کہ باہر کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ آپ کے لیے روٹیاں لے کر آئے ہیں کہ آپ کو یہ گفٹ دینی ہے، بخشش دینی ہے. تو رابعہ نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کتنی روٹیاں ہیں. تو وہ گئے اور جب وہ گئی نوکرانی، پوچھا کہ آپ کتنی روٹیاں لے کر آئے ہو. تو کہا کہ 10 روٹیاں ہیں. تو پھر رابعہ نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو یہ روٹیاں ہماری نہیں کسی اور کی ہے، لے جاؤ. تو وہ 10 روٹیاں بھی لی نہیں، چلی گئی، وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. رابعہ نے کہا جاؤ دیکھو. تو وہ نوکرانی گئی اور جا کر کے آئی، اس نے خبر دی کہ ایک صاحب روٹیاں لے کر آئے ہیں، آپ کو دینا چاہتے ہیں اور 20 روٹیاں ہیں اور 20 روٹیاں آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو رابعہ نے کہا ٹھیک ہے وہ ہماری ہے، لے کر کے آ جاؤ. پھر رابعہ نے کہا یہ بات سننے جیسی ہے، پوائنٹ کی بات ہے. رابعہ نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے 2 روٹیاں تھیں اللہ کے نام پر دی تھی اور قرآن اور حدیث میں وعدہ ہے اگر تم ایک چیز اللہ کے نام پر دو گے تو کم سے کم اللہ پاک 10 گنا تمہیں دنیا میں دے گا، 10 گنا بڑھا کر دے گا. تو ہم نے 2 دی تھی تو اس کا 10 گنا کتنا ہوتا ہے؟ ارے بولو 20. تو ہم پہلی 10 روٹیاں لے کر کے اپنا آدھا نقصان کیوں کریں؟ اس لیے ہم نے پہلی روٹیوں کو نہ کہہ دیا، اس لیے کہ ہم نے 2 دی تھی. ہمیں یقین تھا کہ اللہ پاک اس کا 10 گنا یعنی 20 روٹیاں ہمیں دے گا. اگر سچے یقین کے ساتھ میں اگر ہم دیں گے اپنے رشتہ داروں کو تو اللہ پاک 10 گنا دے گا. لیکن ادا ہونا چاہیے نا، یہ میں مسئلہ سمجھا رہا تھا. یہ میں مسئلہ ہم شوق سے دے رہے، شوق سے محلے میں لوگ آ رہے اور رواج بنا ہوا ہے اور ہم سب دے رہے. لیکن بھائی یہ صدقہ ہمارا ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے. اگر ادا نہیں ہوتا اور ہم برکت کی امید رکھتے ہیں تو کہاں سے ملے گی؟ پہلے وہ صدقہ کیا ہونا چاہیے؟ ادا، قبول ہونا چاہیے. تو کس کو دے صدقہ؟ جو صدقے کا مستحق ہو. ارے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے میرا؟ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب روزے کی حالت میں ایسے بیٹھے کہ تم بولتے اور روزہ تو کوئی بھی نہیں بھی رکھا ہے، مجھے بھی بولتے بوجھ پڑتا ہے، آپ کو سنتے بھی بوجھ پڑتا ہے تو مجھے تو اور زیادہ. ارے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ صدقہ واجبہ یہ مستحق کو دینا چاہیے. صدقہ واجبہ یہ برابر اچھی طرح مسئلہ سمجھ لو. اور جو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ ہے
یہ کن کو نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ مجھے سمجھانا تھا۔ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کے بیٹے کو نہیں دے سکتا، باپ اپنی بیوی اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹی کے بیٹے بیٹی کی بیٹی کو نیچے، یعنی باپ سے جو نیچے جو نسل چلی وہ باپ ان کو نہیں دے سکتا، اور اپنے اوپر والے کو نہیں دے سکتا۔ یعنی ہم پر اگر زکوٰۃ نکالنی ہو تو ہم اپنے ابا کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، تو اوپر والوں کو نہیں دے سکتے اور اوپر والا نیچے والوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، سائٹ والوں کو دے سکتے کہ اپنا حقیقی بھائی ہے تو اپنا زکوٰۃ اور صدقہ اپنا حقیقی بھائی، تو یہ اپنا بیٹا بھی نہیں اپنا باپ بھی نہیں، سائٹ والا ہے۔ اپنی بہن یا اپنی ماں بھی نہیں اپنی بیٹی بھی نہیں، وہ سائٹ والی ہے، سمجھ گئے؟ تو بہن کو، اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو، چچا کے لڑکوں کو اگر مستحق ہے اور اپنے صدقہ دیا تو ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب۔ ایک تو صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، اس کا ثواب، اور دے کر کے اپنے رشتے کا خیال رکھا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے اگر صدقہ زکوٰۃ ہم پر واجب ہو تو کہاں دینی چاہیے؟ اپنے رشتے داروں میں۔ کوئی مستحق ہو، محتاج ہو تو وہاں پر سب سے پہلے اپنا صدقہ اور اپنی زکوٰۃ دو۔ لیکن اصول فروع یہ میں نے سمجھا دیا، اپنے اوپر والوں کو، اپنے نیچے والوں کو، ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، سائٹ والوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور ڈبل ثواب ملے گا۔ اللہ پاک، خیر میں نے اچھی بات تھی اس لیے میں ظہر بعد زیادہ نہیں بولتا اور بول بھی نہیں سکتا، کتنا بولے روزے کی حالت میں، تو میں 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ، لیکن آج ایک اچھی بات تھی مجھے سمجھانی تھی اس لیے میں تھوڑا زیادہ بولا۔ اللہ پاک آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک دیندار بنائے۔ آپ اپنی مشغولی سے چھوڑ کر کے یہاں بیٹھے ہو، دل سے دعا بالکل اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ پاک اس بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاش میں خوب برکت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں مالا مال فرمائے، اللہ پاک کسی کا آپ کو محتاج نہ بنائے، اللہ کی نسلوں تک کسی کو محتاج نہ بنائے، آپ کی ساری ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائے۔ اللہ ہماری مجلس کو بھی قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی میرے آپ کے سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور یہی باتیں سننا سنانا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اللہ پاک بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔